بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیسے مقدر بدلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینر تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا، اور ایوب نے کہا اذ نادیٰ ربہ انت مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے یہ۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا۔ ان کو پہلے سے دگنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا کر دیے۔ یہ آیت نمبر کا ترجمہ ہے سورۃ انبیاء کی 84۔ اس طرح اللہ نے قرآن میں زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور اسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر بھی محروم نہیں رہا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، انہوں نے کہا، آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہا اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، عرض کی اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ القرآن سورۃ مریم کی آیت ہے یہ۔ پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 کا ترجمہ تھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کی کال کو آنسر کیا اور ان کو وہاں سے نکالا، یہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندو، مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا اور موسیٰ کو سمندروں میں خشک راستے نکال کر دکھایا۔ ہم جسے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی نئے سفر کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، اور وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی نواز دیا اور فرمایا، اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ طلاق کی یہ آیت ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے خود کہا، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کو تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ القرآن سورۃ نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ ویورز، مزید اس طرح کی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔